السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ملک میں اس وقت ایک سنگین خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ ہے دہشت گردی کی نئی لہر کی شکل میں۔ اسی دہشت گردی کا شکار ملک کے لاکھوں عوام، سیکیورٹی اہلکار، سیاستدان، ایکٹیوسٹ بن چکے ہیں۔ ملک کے ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے ملک کی 2 بار کی وزیر اعظم رہنے والی شخصیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہوئی تھیں اور آج ان کی 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے بیک ٹو اسکوائر ون ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں آج سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں جمعے کو جو خودکش دھماکہ ہوا اس کے بعد صورتحال کافی مختلف ہے۔ اس دھماکے میں ایک اہلکار شہید ہوئے تھے، ایک پولیس اہلکار۔ اب حالات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا کے جو سفارتی عملہ اور شہری ہیں ان کو ان کے ممالک کی طرف سے سخت الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہت محتاط رہا جائے۔ امریکہ کی طرف سے جو تھریٹ الرٹ ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ جو نیو ایئر اور کرسمس کے دن ہیں ان میں کی جو تقریبات ہیں اس دوران ان کا جو سفارتی عملہ ہے، ان کے شہری ہیں، وہ میریٹ ہوٹل نہ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی سال پہلے میریٹ میں بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کالعدم TTP کے سے جو ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ جو واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور صورتحال تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے وہ TTP کے سیز فائر ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے ہے۔ لیکن افغانستان سے جب امریکہ کا انخلا ہوا، ہم نے کئی پروگرامز اس کے اوپر کیے، اس کو بھی براہ راست کور کیا، تو ہمارے ہاں سمہاؤ ایک جشن منایا جا رہا تھا اور یہ نظر آتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ اب سب کچھ یہاں پر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی، غنی حکومت چلی گئی، وہ سپورٹ کرتے تھے دہشت گردی کو اور وہاں پر بھارت بھی موجود تھا، اب نہیں ہے۔ پاکستان میں صورتحال مختلف ہوگی، لیکن اس وقت بھی ماہرین اور مبصرین توجہ یہ دلا رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے سے وہاں پر جو موجود دہشت گرد ہیں ان کی آزادانہ نقل و حرکت شروع ہو جائے گی، وہ زیادہ متحرک ہو جائیں گے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور پھر انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہوتا ہوا اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ملک میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں تقریباً پچھلے 1 سال کو اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً ہر روز دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء، وہاں کے سرکاری افسران، کاروباری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے افراد جو ہے، ہم اپنے پروگرام میں بھی رپورٹ کرتے رہے کہ نہ صرف وہ بھتہ دیتے رہے بلکہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بنتے رہے۔ لیکن اس دوران ہماری ریاست نے کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی اپنائی جو کہ اب نظر آتا ہے کہ سازگار نہیں رہی۔ تو اب ماہرین یہ بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت جن حالات کا ابھی تک ہم نے ذکر کیا، جو بلوچستان میں بھی حالات ہیں اس وقت، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد تک میں خودکش حملہ ہوا اور ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، یہ ان مذاکرات اور ان میں ناقابل عمل وعدوں پر جو وعدے کیے گئے، ان کی طرف سے شرائط تھیں، اس کے اوپر جو وعدے کیے گئے، کہیں نہ کہیں اس کا بھی نتیجہ ہے۔ یہ ایک اور تشویشناک بات ہے جو بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیم کالعدم TTP کے ساتھ شامل ہونے کی خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہیں۔ ان تمام ایشوز کا ہم آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے، یہ جاننے کی کوشش ان حالات کا اصل میں ذمہ دار کون ہے، پھر ریاست کی آئندہ پالیسی ہونی کیا چاہیے اور سیاست دانوں کو اس معاملات کو اپنی سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے کتنا سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ حکومت کی طرف سے آج بیان یہ ہے کہ وہ یہ تمام ذمہ داری عمران خان کی حکومت پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اس وقت موجود جو سیٹ اپ ہے، حکومت ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ قومی سلامتی کو زرداری کے سیاسی نابالغ فرزند پر چھوڑنا مجرمانہ حماقت ہے۔ وہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے۔ جانتے ہیں کہ اب آگے کس طرف حالات جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عامر رانا صاحب، آپ سینئر سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ ہیں، ڈائریکٹر ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ افتخار فردوس صاحب کو بھی آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے، آپ صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور ان امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر رانا صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ بنیادی جو بات ہے اس پہ اگر آپ پہلے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ہم فورسی نہیں کر سکے پچھلے 1-2 سال میں جو بھی حالات بن رہے تھے اس حوالے سے ہم تیار رہتے، یا پھر یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ ایکسپیکٹ ہماری ریاست نے بھی نہیں کیا تھا کہ حالات اس طرف جائیں گے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ریاستی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی طرف آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ طالبان آنے کے بعد تصور کیا جا رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی مائنڈ سیٹ تھا جو بہت عرصے سے چل رہا تھا اور یہ تفریق کرتا تھا تحریک طالبان پاکستان میں اور تحریک طالبان افغانستان میں، باوجود کہ یہاں پہ مبصرین اور
جو ایکسپرٹس ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کو انفولڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور کے اوپر یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی شاید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہے اخلاص کے ساتھ کوششیں نہیں کر رہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید ابھی بھی جو ہے وہ وقت دینا چاہیے، اور جو ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر انکروچمنٹ کی ہے یہ اس کو کاؤنٹر اسی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیز فائر جتنا لمبا چلتا، جتنا پروسیس یہ پیس ٹاکس کا چلتا، تو اتنا ہی خطرہ بڑھ سکتا تھا، اور اگر یہ ٹاکس چل رہی ہوتی تو زیادہ تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیلتے. اور اس میں دو فیکٹرز نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو روکنے کے لیے ٹی ٹی پی کے پھیلاؤ کو. ایک تو لوگ جو اٹھے ہیں سوات سے لے کے کے پی اور بلوچستان کے اندر، اس فیکٹر نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور دوسرا جو ٹی ٹی پی نے بذات خود جو ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے شروع کیے، تو وہ ایک دو فیکٹر تھے جنہوں نے اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں جا کے روکا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ پروسیس چل رہا ہوتا تو بہت میرا خیال ہے کہ چند ماہ کے بعد صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان جو پہلے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے میکینزم بنائے تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، پراپر وہ اپنا فنکشن کریں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب کسی بھی قسم کے اس طرح کے ابہام کے اندر اور خوش فہمی کے اندر نہیں رہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ آپ کی پراکسی ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو ایک ریاست کی سطح کے اوپر کریں گے، اور اب انہوں نے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے، خواہ وہ آپ کے معاشی تعلقات ہوں، سیاسی ہوں، بارڈر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں، یا ان کے تعلقات دہشت گرد گروپوں کے ساتھ ہوں، خواہ بلوچستان سے ہوں یا ٹی ٹی پی کی صورت کے اندر ہوں. جی افتخار، آپ کے خیال میں کہ کچھ اطلاعات بھی کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں، ٹی ٹی پی کا اب آپ کو لاہ عمل کیا نظر آتا ہے، اور ان کے ذرائع سے جو باتیں ان کی طرف سے کی جاتی ہیں، ان دا فرسٹ پلیس سیز فائر کا خاتمہ ہونا، اور اس کے بعد اب جو حالات ہیں اسلام آباد تک میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور دیگر جتنے بھی ایک صورتحال ہے، ان کی طرف سے کہا کیا جاتا ہے آپ کو، اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اب وہ کیا پلان آف ایکشن رکھتے ہیں؟ دیکھیں افسر، ایک تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو ہے آرمی چیف اپنی پہلی جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں، جس میں ایک ٹاپ ایجنڈا آئٹم آبویسلی جو ایک سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بن کے آئی ہے، اور اس کے خلاف کیا جو ہے ایک نئی پالیسی بن کے آتی ہے. کیونکہ ابھی تک جو پچھلے چند سال ہے اس میں اس قسم کی ایکسٹریم جو ہم نے دیکھی ہے دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ نہیں ہوئے. ٹی ٹی پی کے لحاظ سے اگر آپ ان کے اٹیکس دیکھیں جن جو انہوں نے کلیم کیے ہیں، جو کرنٹ منتھ ہے اس میں اٹیکس تقریباً 60 سے بڑھ گئے ہیں، اور یہ تقریباً انپریسیڈنٹڈ ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر کہ اتنے اٹیکس کبھی بھی کسی مہینے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوئے. جہاں تک اگرا لائے عمل ہے، جو انسرجنٹ گروپس اور ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ آبویسلی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن جو اس ملک کی اس ٹائم پر بھی ابھی تک سیٹل نہیں ہے، اور اکنامک سچویشنز کو مزید جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. لیکن چونکہ جب ہم اس کو ایک کائنیٹک جو ہے وہ اینگل سے جب دیکھتے ہیں، تو ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جب تک یہ انسرجنسی، یہ ٹیررزم جو ان کے فولڈز ہیں وہ پہاڑوں میں ٹرائبل ایریاز کے اندر جو موجود تھے، تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لیکن اب یہ ایک اربن وارفیئر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو آپ نے نشاندہی کی کہ ایک سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ ہوا، حالانکہ اس کو کنٹرول کر دیا گیا، لیکن یہ ایسے محرکات جو اس کا آؤٹ فال ہوتا ہے، اس کا انٹرنیشنلی اور لوکلی اس کا امپیکٹ کافی زیادہ ہے. میرے خیال میں اگر جلد از جلد اس کا کوئی جو ہے وہ لائے عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور پبلک ڈومین میں وہ نظر نہ آئے، کیونکہ صرف سیکیورٹی کا ہونا نہیں بلکہ کریک ڈاؤن بھی ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو لوگوں کی پرسیپشن بدلے اور لوگوں کو اس بات کی امید دے کہ باہر کا ماحول جو ہے گھر سے باہر نکلتے وقت وہ سیکیور رہیں گے. ورنہ تو ملک ایک ایسے حالات میں ہے اس ٹائم پر کہ آپ کی اکانومی اور آپ کی سوشل لائف اور جو آپ کا ایک پولیٹیکل فیبرک ہے وہ تینوں متاثر ہوں گے. اور اس میں جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے سدرن پارٹس ہیں. جب آپ کو ہارٹ ٹنل سے لے کر جو ہے ساؤتھ وزیرستان تک جاتے ہیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ یہاں پر اسٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی اپوزیشن اور پولیٹیکل پارٹیز جو عمران خان کے دور میں اپوزیشن میں تھی اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، ان کا بیس بھی یہی ایریا ہے. تو آبویسلی ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت پڑے گی، لیکن آل آئیز ٹورڈز ڈیسیژنز دیٹ آر سپوز ٹو بی میڈ ٹوڈے. دیکھتے ہیں کہ کیا نکل کے آتا ہے اس میں. بریگیڈیئر صاحب، بہت ہی الارمنگ نمبرز ہیں. افتخار صاحب بتاتے ہیں اگر ایک مہینے میں تقریباً 60 واقعات
اور ابھی بھی بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 7 واقعات ایک کے بعد ایک پیش آتے رہے. آپ کس کو بنیادی طور پہ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اسٹیٹ مذاکرات اگر کر رہی تھی اور طالبان کو کی ساتھ سمجھ بوجھ اور جو بات چیت کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے سینئر ضرور تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں, کیوں اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پائی؟ کم از کم اگر مذاکرات ہے تیاری ہماری ضرور ہوتی کہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں. دیکھیں ابسا اس میں 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ نے پہلے تو اس کے محرکات دیکھیں کہ کیا ہوا. امریکن جاتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو اتنا ان اٹینڈنٹ ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گئے. دے ڈڈ ناٹ ہینڈ اوور ٹو طالبان حکومت اور ٹو سرٹن کنسرنڈ اتھارٹیز. اور اس کے بعد وہ سارا ویپن ایمونیشن ٹی ٹی پی کے پاس مل چلا گیا, وہ چلا گیا آئی ایس ایس کے پاس, وہ چلا گیا القاعدہ, اور اس کے بعد ایسٹ ترکستان جو اسلامک موومنٹ تھی. اب جب یہ سارا ویپن ایمونیشن ان کے چلا گیا ہے تو دیٹ مینس کہ ان کے ہاتھ جب لگے گا تو ان کو دوبارہ ایک نئی جان ان میں آ گئی. جو ڈسٹرکٹ ختم ہو رہے تھے, ویک ہو گئے تھے, ری آرگنائزیشن نہیں تھی, ان کے کیمپ تباہ کر دیے تھے, فوج نے بڑے کام کیے تھے, ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا تھا, تو وہ ری مرج ہوئے. پھر اس کے بعد جب نیگوسیشن شروع, طالبان نے بھی کہا کہ جائیں بات کر لیں, افغان طالبان نے ہم ٹی ٹی پی مذاکرات کراتے ہیں, وی ول ٹیک گارنٹیز. اس میں کنسیڈریبل ٹائم ویسٹ ہوا جس میں انہوں نے ری گروپ کر لیا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے پرانے کانٹیکٹ جو سی آئی اے کے اور را کے ہیں وہ وہاں پر ختم نہیں ہوئے تھے. وہ دوبارہ دے ول پریپیئرنگ کہ دے ول نیور وانٹ کہ افغانستان میں پیسفل امن ہو. نمبر 2, افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو وہاں سے پھر یہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں اور کے پی کے میں دوبارہ مرج ہو گئے, جس کی وجہ سے انہوں نے آ کے اب دوبارہ آپریشن شروع کر دیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک آپ کے ملک میں جب آپ کی حکومت مستحکم نہ ہو, آپ کے پروونس میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آپس میں رابطہ نہ ہو, انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, بات نہ کرتے ہوں, کوآرڈینیشن نہ ہو, تو یہ دیز تھنگز آر لائکلی. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر نیکٹا کا آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم نے بنایا ہے کیوں نہیں اس کو آپریشنلائز کر رہے, کیوں اس کو افیکٹو نہیں کر رہے؟ ساری ایجنسیز آ کے یہاں پر کیوں نہیں مارچ کرتی, یہاں انفارمیشن لیتی ہیں, کلیکٹ کرتی ہیں انفارمیشن, پھر ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, پھر وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ یہ ری مرج ہو رہے ہیں. اب اس وقت ہمیں کیا بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں بغیر صاحب, جب ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے, میں قطع کلامی کی معذرت, کیا اس وقت ہم کچھ تیاری بھی کر رہے تھے کہ وہاں پر وہ ان کی سرزمین استعمال ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف؟ کیونکہ بیانات ایسے نہیں تھے. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تو دنیا سے اپیل کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں, اور اس وقت کے ڈی جی آئے وہاں پر جا کے کہہ رہے تھے کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ از فائن. تو بظاہر ہمیں ایسا لگا کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. یہاں اسٹریٹجی غلط تھی. دیکھیں آپ نے کبھی بھی ریلیکس نہیں کرنا, آپ کو جیسے اس کو اور کنسالیڈیٹ کرتے. دیٹ فار دا ٹائم آپ افغان طالبان سے ڈیل کرتے ہیں کہ دیکھیں وی آر ہیلپنگ یو آؤٹ, ہم پوری دنیا سے آپ کے ایک قسم کا امبیسڈر کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں, آپ کا پیسہ ریلیز کریں, آپ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, ایتھنک ریپرزنٹیشن بیلنس کریں, عورتوں کے حقوق کریں. جو ایک ہیومن رائٹس کی جو بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ باتیں تو کہا, انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. پھر آپ نے اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بارڈر گارڈ کرتے, اس کے اوپر پوری سیکورٹی آپ کی اسی طرح رہنی چاہیے تھی. آپ نے اتنی ایفرٹ کر کے کوئی میرے خیال میں $7-8 ملین $100 ملین لگا کے آپ نے پوری فینسنگ کی تھی. وہ بھی کئی جگہ سے انہوں نے بریچ کرنے کی کوشش کی. اس وقت یہ موقع تھا کہ آپ کی سب پوسٹیں نہیں بنی ہوئی تھی, اب ساری پوسٹیں بن گئی ہیں. اب ڈیفیکلٹ ہے, یہ سلیکٹڈ جگہ سے آ رہے ہیں. جو بارڈر سیکورٹی فورس کی جو فینسنگ ڈسٹروائے کری دکھائی جاتی ہے کہ پرانی بنی ہوئی ہے. یہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جنرلی وہاں کے لوگ, کہ دکھائیں کہ جی پاکستان فوج کچھ نہیں کام کری, یہ بڑی پرانی ویڈیوز ہیں, آپ کی نہیں ہیں یہ. اب اس اسٹیج کے اوپر اگر یہ سیکورٹی لیپس ہوا ہے, جس میں پھر اس پیچ کے دوران میں دے کیم بیک اور واپس آ کے بارڈر کراس کر کے وہ بیٹھ گئے آ کے, جس کی وجہ سے ایک دم پھر انہوں نے جب یہ نہیں ہوا تو دے اسٹارٹ, انہوں نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو ہم نے یہاں غلطی کی کہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ اور گورنمنٹ افیکٹو رہتی. گورنمنٹ نے بھی کی پولیٹیکل ٹرمائل ہو گیا, ادھر یہ حالات ہو گئے, دیر ری مرجڈ. اور صورتحال اس حد تک تشویشناک ہے کہ ملک میں ہائی الرٹ ہے سیکیورٹی کا, بالخصوص دارالحکومت اسلام آباد میں. عامر رانا صاحب, اب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, کیا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے, تو جو طالبان وہاں پر موجود تھے, اس کے بعد وہ مزید ہم اس وقت بھی رپورٹ کرتے رہے کہ متحرک ہوئے, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اور پلان آف ایکشن کو چینج کیا. افتخار صاحب بھی ہمارے پروگرام میں اس کا ذکر کرتے آ رہے ہیں.
تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف کیپیسٹی کے ساتھ مختلف طریقہ کار کے تحت وہ یہ کارروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب تک جو ان کی پریس ریلیزز سامنے آئی ہیں، کیونکہ وہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ میڈیا کے سامنے اپنی ہر بات بھی رکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا طریقہ کار، طرز عمل مختلف ہے جب سے امریکہ میں جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی ہے اس کے بعد سے؟ جی دیکھیے، یہ تو اگر اس کے سارے فیکٹرز میں جائیں گے کہ کیا عوامل رہے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ ولی الرحمن مسعود کی جب سے قیادت آئی اس نے سب گروپوں کو اکٹھا کیا اور کوشش کی کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اور پوری کی پوری انہوں نے اپنی جماعت کو جو ہے ایک ولایا میں تبدیل کر دیا ہے۔ ولایا کا مطلب ہے کہ ایک حکومت، اور بلکہ ایک حکومت ان ایگزائل جو ہے اس وقت انہوں نے قائم کر دی ہے، جس کے گورنرز ہیں، پیرلل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جہاں جہاں پہ ان کے پیرلل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز ہیں، وہ جیسے جہاں جہاں پہ ان کے لیے اسپیس بنے گی وہ پیرلل گورنمنٹس بھی اسٹیبلش کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ وہ ان کی عدالتوں میں آئیں، ان کے قاضی سے آ کے فیصلے کریں، وہی ہدایت نامے جاری کریں گے کہ ان کو شادی پہ کیا کرنا چاہیے، حجام کے پاس کیسے کرنا چاہیے، ٹریول کیسے کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے جو قوانین کوڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس حوالے سے تو بڑی خطرناک بات ہے، لیکن یہ سب سے بڑے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ افغان طالبان کا اقتدار کے اندر آنا ہے، جس سے ٹی ٹی پی اور جیسے جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ان کی پشت پناہی تھی مکمل۔ اور پاکستان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کے اوپر بالکل کیا اور انہوں نے طالبان کا جو نیریٹو ہے اس کو بائی کیا، اور بلکہ اس کے اوپر اپنی پالیسی استوار کی کہ ٹی ٹی پی اور جو ہے پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے پورا جو ملبہ ہے پاکستان کے اوپر ڈالا، حالانکہ یہ دو ریاستوں کے درمیان مسئلہ تھا، اور پاکستان کے لیے طالبان جو ہیں وہ نہ تو اچھے طالبان ہیں نہ برے۔ افغانستان نہ تو آپ کا دوست ہے نہ ہی دشمن ہے، اس میں آپ نے ریاست کی سطح پہ معاملہ کرنا تھا، لیکن ہمارے ہاں جو ماہر ہیں پالیسی سازی کے، انہوں نے طالبان کو سپیس دینے کے لیے اور ایک جس طرح سے فتح کا ایک سما تھا اس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے پورا مواقع دیے طالبان کو، اور اس کا ٹریپ تھا طالبان کا، اور جس کے اندر پاکستان آیا۔ ابھی بھی پاکستان کو ریاستی سطح کے اوپر بات کرنی چاہیے، ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنے کے بجائے کہ کیا افغانستان مدد کر سکتا ہے بائی لیٹرلی، اور پاکستان اس کے مقابلے میں ان کو کیسے سیکیورٹی کے معاملات میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، پاکستان کو امیڈیٹلی اس کے اوپر جو ہے افغانستان سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جہاں تک انٹرنل میکینزم ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم رہے ہیں شروع سے، زرپیز ہو، رد الفساد ہو، اس کی وجہ سے کچھ ہمیں کامیابیاں ضرور حاصل ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی یاد رکھیں کہ دہشت گرد حملے پاکستان میں رکے نہیں ہیں، کم یا زیادہ ہوتے رہے، اور ابھی جو 50% اضافہ ہوا ہے 52%، یہ پچھلے سال کی نسبت ہے۔ تو یہ گروپ تو یہاں پہ انوالو رہے ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں اتنا یہ پورا کمپلیکس اسٹرکچر ہے۔ اگر میں آپ کو گنواؤں کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے کتنے ادارے ہیں، یہاں پہ صرف نیکٹا کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں پہ پچھلی حکومت کے اندر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک علیحدہ سے کوارڈینیشن کمیٹی بنی، جس میں انٹیلیجنس کوارڈینیشن ہے سٹی کے خاتمے کے لیے۔ اس کے بعد نیکٹا کو بائی پاس کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان کا سیکریٹریٹ بنایا گیا اور اس کو بالکل اس سے الگ کر دیا گیا۔ نیکٹا اپنی جگہ کے اوپر، سی ٹی ڈیز اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہر ایجنسی کے اندر جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ اتنے اوور لیپ اسٹرکچر چل رہے ہیں۔ اور آپ کو پالیسی ڈاکومنٹس دیکھ لیں، آپ نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی دیکھ لیں، نیشنل پالیسی دیکھ لیں، پیغام پاکستان دیکھ لیں، انبار ہے ڈاکومنٹس کا اور ڈپارٹمنٹس کا۔ اور اتنا میرا خیال ہے کہ جو امیڈیٹ کام کرنا چاہیے وہ ان سارے جتنے بھی پیرلل اسٹرکچرز ہیں ان کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے۔ ابھی تو صرف سی کے پی کا صرف سامنے آیا ہے، میرا خیال ہے کہ سب کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ اور ان کی کیپیسٹی کیا ہے اور پیسے کہاں پہ خرچ ہوئے۔ تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لیک آف کوارڈینیشن کی اور یہ لیتھارجی کی، کہ اس مسئلے کو سیریس لیا نہیں گیا آج تک اور سمجھا
صرف ہمارے سپیریئر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو بارڈر کے اوپر آ کے اس کو روک لیں گے اور ہمیں جو ہے وہ آسانی سے ہی سب کچھ ہو جائے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے. اور سویلین حکومت کا تو کبھی مداخلت رہی نہیں اس کے اندر. کوئی اگر سویلین گورنمنٹس کا کہتا ہے A2 ابھی سے لے کے خان صاحب ہو، میاں صاحب ہو، اس سے پہلے ہو. مجھے یاد ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی کہ بلکہ 21 نکات کا نیشنل ایکشن پلان تھا. 21 یہ تھا کہ اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا، لیکن اس کو چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا، اور پرائم منسٹر کی وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ مفلوج کر دی گئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو لیڈ کر سکے. تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پہ طاقت کا مرکز ہے، کون پاکستان کے سیکیورٹی معاملات کو دیکھتا ہے. سیاسی حکومتیں، سیاسی جماعتیں صرف اس کو، چونکہ ان کی سینسٹیوٹی نہیں ہے، ان کا اس پہ اختیار نہیں ہے، وہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور پولیٹیسائز کرتے ہیں اس کو. افتخار میں یہ جاننا چاہوں گی، صاحب عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم اس کے اندر یہی ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے، لیکن اب تک میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کیا وجہ رہی کہ ہم پابند نہیں کر سکے افغان حکومت کو کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں، اور کوئی باقاعدہ طور پہ اس قسم کا ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا TTP کی طرف سے ان کی سرزمین استعمال کرنے کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے. ایک تو اس میں بات کیجیے گا، دوسرا بلوچستان کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی علیحدگی پسند تنظیمیں TTP کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ صاحب، ایک تو کلیئر کر دوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پیس ٹاکس جو ہیں، جو امن مذاکرات ہو رہے تھے، وہ ڈائریکٹلی اتنی بڑی ایسکیلیشن کی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. اور اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو جو چیزیں لائک بن کے سامنے آئی ہیں جس شکل کے اندر، پیس ٹاکس جو تھی وہ ایک حصہ تھا کہ شاید اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو شاید اس کی جو طریقہ کار تھے اسے تو اختلاف کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جس طرح عامر صاحب نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ دو نیشنز کے درمیان میں تھا، لیکن چونکہ ہم اس گورنمنٹ کو ابھی کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہم ناٹ جسٹ اس لیکن کوئی بھی ملک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اس کو ایک ٹرائبل طریقہ کار سے حل کرنے کی کوشش کی اور ایک جرگہ فارم کر دیا، اور پھر وہ جرگہ آتا گیا اور جاتا گیا، اور اس میں جو ہے وہ گروپس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں. اس کا جو آؤٹ فال ہوا آبویسلی وہ جرگہ بھی انکنکلوسیو تھا، تو اس پروسیس کو بھی پورا نیک ہونے دیا گیا، اور اس کا آؤٹ فال یہ ہے جو آپ دیکھ سکتے، اور اس کو آپ کئی نظریوں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے جو سوال کیا، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، کہ ایک تو ہم سیلیبریشنز کر رہے تھے اور اب ایسی سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہے کہ افغان طالبان کا کوئی کلیئر موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. میرے خیال میں اس کے لیے افغانستان کا لینڈسکیپ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمن الظواہری کے اوپر جب ڈرون ہوا اس سے پہلے بھی جو ہے طالبان کے اندر جو ہے وہ اسکزمز موجود تھے اور گروپس موجود تھے، اور اب وہ اینیموسٹی، وہ جو ایک جیلسی کا فیکٹر اور اقتدار کی جو ایک جنگ ہے وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. اب سارے افغان طالبان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس کی خوشی بنا رہا تھا، تو ایسا بھی نہیں کہ پورے افغان طالبان جو ہے وہ پرو پاکستان ہے، یا ساری حکومت ہی وہیں پر جو ہے وہ پرو پاکستان ہے. اوبیسلی اس میں ڈسکارڈنٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ موجود ہے. اب جو ایلیمنٹس پرو پاکستان ہیں ان کو کتنا جو ہے وہ ان کی اقتدار میں جو ہے وہ ان کا حصہ کتنا ہے، اور پلس ان کے جو ہے وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ کیسی ہے. آئی تھنک یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اور اس کو ایک نیشنل فورم پر ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، بنسبت اس کی کہ اس کو ایڈ ہاک میزرز پر جو ہے وہ حل کریں. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. میرے خیال میں اس سے پہلے جو ایک پالیسی لیول ڈیسیجن تھا وہ یہ تھا کہ چاہے جو بھی ہو ہم نے دہشت گردی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور پرابلم ہے کہ جب دہشت گردی کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی تو یہ عالمی جنگ تھی، اٹ واز ناٹ جسٹ پاکستان یا کوئی ریجنل پرابلم نہیں تھا. اب اس کو ایک ریجنل پرابلم کے تحت جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی امریکہ جو تھی وہ افغانستان میں آئی تھی، اور وہ طالبان کی ایک گورنمنٹ ڈسممبر کر کے جو ہے یہاں پر ایک ڈیموکریٹک حکومت جو ہے وہ قائم کر رہی تھی. بریگیڈیئر صاحب، بلوچستان کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، بس سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھارت کی انوالومنٹ بھی ہے، آن ریکڈ ہے بہت ساری چیزیں، لیکن جو عوام کا احساس محرومی ہے وہ فور اے فیکٹ وہاں پر ایک بہت بڑی وجہ بن رہا ہے. جو پچھلے کچھ عرصے میں ٹرینڈ جو چینج ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکروٹمنٹ خواتین کی ہونے لگی. وہاں پر چائنیز پہ اٹیک بھی ایک خاتون مدر آف 3 انہوں نے کیا، جو کہ دنیا کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی. تو یہ جو سب کچھ ہوا اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست
اور جو سیاسی قیادت ہے ان کی طرف سے کن چیزوں کے اوپر توجہ ہونی چاہیے تھی؟ اور بالخصوص میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ ریاست کی پالیسی کے بارے میں بات کریں، بلوچستان اسپیسیفک جو اب حالات ہیں، کتنی تشویشناک بات ہے آپ کے لیے؟ اب سر یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی، بیکاز ناؤ از اے فورم، ہم سب کو بتائیں کہ واٹ از دا ریزن. دیکھیں بلوچستان میں بہت زیادہ احساس محرومی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں وہاں پر کتنے بلوچی ہیں، میکسیمم 0.5 ملینس، اور وہاں پر نہ ان کے پاس صحیح روزگار ہے. آپ کے سامنے وہاں پر تعلیم کا فقدان ہے، ڈیولپمنٹ بہت کم ہوئی ہے، اور ہم ان کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، جو سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے. بلوچستان کے جتنے فیصلے ہونے چاہیے وہ یہاں کی فیڈرل گورنمنٹ کو بلوچستان میں جا کے، کوئٹہ میں جا کے، وہاں کے جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل کریں، جو ہم نہیں کرتے ہیں. نمبر 3 بات ہے کہ وہاں پر آپ کے یہ 3-4 پوائنٹ اسٹریٹجی جو ہم نے نہیں کی، خالی آپریشن جو ملٹری کر رہی ہے وہ تو ہماری بیٹل ہارڈن آرمی ہے، چاہے قربانیاں دے رہی ہے، دے ول کنٹرول اٹ، بٹ اٹ از ناٹ دا آنسر. آپ کریں کہ آپ نیگوشیشن بھی کریں، اکنامک پیکج بھی دیں، اور ساتھ آپ ان کے خلاف آپریشن بھی کریں، تاکہ تینوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں سکسیس ہو. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کر دی ہے، بات آپ کون BLA سے کون بات کر رہا ہے؟ کوئی نہیں بات کر رہا. ان کے جو بلوچ ناراض ہمارے 1-2% بلوچ بھائی ہیں، ان سے کون کر رہا ہے؟ کوئی بات نہیں کر رہا. دس از اے فقدان، یہ ہمیں نہیں کرنا. اور اس کے لیے مین آپ کی ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے کہ وہ ایک ڈائلاگ کرے، ان سے پوچھیں ان کے کیا اعتراضات ہیں. اختر مینگل کو پوچھیں، زاری مریض ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے یہ جو کلات ہیں ان کے سلیمان داؤد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ملک سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں پر وہ اپروچیبل ہیں باقی ہاسٹائل انٹیلیجنسیز کو، آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ ان سے مذاکرات کر کے کیوں نہیں حل کر دی؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں یہ ان کو اکنامک پیکج دیں. کیا وہاں دیکھیں نا، گوادر پورٹ ہے، گوادر میں ابھی تک بجلی نہیں ہے، ایران سے ہم لیتے ہیں. پانی میٹھا نہیں ہے، ہم باؤزر چلتے ہیں. ریزنس. اور بلوچستان پاکستان کے لیے ایک نمبر 1 پرائورٹی پروونس ہے. بلوچستان سے ہے تو سی پیک ہے، بلوچستان ہے تو گوادر ہے، بلوچستان ہے ساری منرل وہاں پر ہیں انتہا سے زیادہ. اگر سیستان پروونس بلوچستان میں آئل نکل رہا ہے تو پاکستان کے بلوچستان میں کیوں نہیں نکل رہا؟ دیر از لیک آف پولیٹیکل ول، اور اس میں مینٹل ریزالو ہے کہ ہماری سیاستدان یہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ نیکسٹ یہ کہ اس کے ساتھ اب افغانستان کی دیکھیں. افغانستان میں امریکہ کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ نے میس کریٹ کیا ہے، آپ ویپن بھی چھوڑ کے گئے ہیں، آپ ان کو کہیں نہ کہیں تو ریلیف دیں، ان کو اکنامک پیکج جو ہم نے فریز کیا ہوا ہے. وہاں پر پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کو انکریج کریں گے جی وہاں پر. لیکن اس کے لیے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ طالبان بھی کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ابھی آج انہوں نے لڑکیوں کی یونیورسٹیز بھی بند، جو دنیا کے ایک مطالبات ان سے رہے ہیں سول سوسائٹی کے بھی، تو اس کے اوپر بھی تو بریگیڈ صاحب. اب یہی سب سے ضروری ہے کہ یہاں پاکستان کی گورنمنٹ کو دیکھیں، یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. آپ کے پڑھے لکھے جو آپ کے ایکسیپٹیبل علماء ہیں وہ وہاں پر جائیں، اور وہ جا کے ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ دنیا کو کچھ تو کر کے دکھائیں. آپ چلیں، آپ تعلیم بند کریں نا، آپ ان کے جو کالج اور یونیورسٹیز ہیں جو صرف وومن گرلز کی ہیں وہاں تو ان کو تعلیم حاصل کرنے دیں. آپ کو ایجوکیشن نہیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ہیومن رائٹس جو آپ نے کر رہے ہیں، جو ایک لوگوں کو مار دیتے ہیں، وہ کلیئر کریں. پھر آپ ایتھنک بیلنس ریپرزنٹیشن کو نہیں کرتے ہیں، تاجکس ہیں، ازبیکس ہیں، یہ آپ کے پٹھان پشتونز ہیں، سب کو برابر کریں تو ایک مسئلہ وہ حل ہو جائے گا. جب تک افغانستان میں افغان طالبان کے ریٹ قائم نہیں ہوگی، یہ ان کی پرومس تھا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. وائی اٹ از بینگ یوز، ہمارا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. پلس فل تھروٹل آپریشن اگینسٹ ATP، نو نیگوشیشنز ٹل دا ٹائم آپ ان کی کمر توڑ دیں. نیگوشیشن ہمیشہ اسٹرانگ وکٹ پر ہوتے ہیں. بن آپ اسٹرانگ ہیں آپ پھر نیگوشیٹ کریں، آپ ویک ہیں تو آپ نیگوشیٹ کیسے کریں گے؟ تو ان کو گھٹنوں میں لے کر آئیں، پھر مذاکرات کریں، دین اٹس اوکے. پھر وہ مانیں گے ہاں جی ہم پاکستان کا آئین قانون کو مانتے ہیں، ہم پاکستان کے میں جو ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم پاکستان میں شریعہ کی بات نہیں کرتے کہ آلریڈی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پھر فاٹا کو مرچ کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ہم نے مارچ کیے، کہہ رہے ہیں واپس کر دو، یہ چیزیں ہم نہیں ہوں گی. سو بی ویری فرم ود طالبان. سیکنڈ ان کو کہ ہم نے آپ کے 3 ملین افغان ریفیوجیز یہاں رکھے ہوئے ہیں، ہمیں مانوادی کر رہے ہیں، ان میں سے آپ بریڈنگ پلیس ہے، ان میں سے یہ TTP والے نکلتے ہیں، یا ہم ان کو واپس کریں گے، اور دین دیز آر تھنگ یو ہیو ٹو ڈو 1 2 3 4 تھنگ تاکہ ہم ان کو کر سکیں. تو کہیں نہ کہیں بٹ وی ہیو ٹو ویری ٹیکٹفل.
Let not give a space where Indian again enter, CIE enter and create more problem for Balochistan. ٹیکٹکلی آپ کہتے ہیں بہت. عامر صاحب, آپ جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کا آپ نے ذکر کیا, آج بھی اب وہی بات کی جا رہی ہے کہ تمام سیاستدان ساتھ بیٹھیں, سیاسی طور پہ بہت تفریق ہے, پولرائزیشن ہے, اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب بیٹھیں گے, ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ, لیکن اب اس میں سیاستدانوں سے توقعات کیا ہونی چاہیے, کیونکہ جب اے پی ایس کے واقعے کے بعد سب اکٹھے بیٹھے تھے جس کا آپ نے ذکر کیا اور یہ نیشنل ایکشن پلان بنا, امپلیمنٹیشن اس کی جو نہیں ہو سکی ہے, اس میں کیا سیاستدانوں کو مزید اس کی اونرشپ لینے کی, اس کو زیادہ پش کرنے کی ضرورت تھی؟ آگے مستقبل کے لیے کچھ سیاسی قیادت کو مختلف طریقے سے اس کو دیکھنا ہوگا, اسپیشلی اگر ہم بلوچستان کی بھی بات کریں, بلوچستان کی جماعتیں بھی اس وقت حکومت کے اندر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اپنا انداز تھوڑا مختلف کرنا ہوگا, تبدیل کرنا ہوگا ان معاملات کے لانگ ٹرم ایک حل کے لیے؟ دیکھیے بلوچستان تو ایک حساس مسئلہ ہے, اس کو کسی اور وقت کے اوپر اٹھا کے رکھیے, لیکن جہاں تک نیشنل ایکشن پلان ہے, اب تو نئے ایکشن پلان کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی حکومت نے اس کو ہے وہ فوکس چینج کر دیا تھا. نیشنل ایکشن پلان جو اصل میں بنا تھا اس پہ تو کنسنسس تھا 20 پوائنٹ کا تھا. پچھلی حکومت نے ایک بیوروکریٹک عمل کے ذریعے بالا خفیہ طور کے اوپر اس کو 14 پوائنٹ تک اور مکمل ریوائز کر دیا. اس کا تو حلیہ بگاڑ دیا ایکشن پلان کا. وہ جیسا بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ بڑا اچھا کمپریہنسولی آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اب سی ٹی ڈیز جو ہیں خاصی ٹرینڈ ہو گئی ہیں, کم از کم پالیسی لیول پہ تو ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ان کو کنسیو کرنے میں اب گڈ اور بیڈ کا ان کو کوئی ایشو ہو, تو وہ وہاں پہ نہیں ہے. اور بس مسئلہ یہی ہے کہ سیاستدان ایک کام کر سکتے ہیں اور سوریان حکومت یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی آنرشپ لے لیں پوری کی پوری وار آن ٹیرر کی, انٹرنل سیکیورٹی کی, اور یہ جب تک آنرشپ نہیں لیں گے یہ سارا جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو پیرلل سٹرکچرز ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں آ سکتی. جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو آپ کی جو افیکٹو جو ہے امپلیمنٹیشن اس کے اندر نہیں ہوگی. یہ کر سکتے ہیں اس کو, اور اس کے علاوہ تو مجھے حل نظر نہیں آ رہا. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو آپ جیسے انڈیا باقی اپنے ہمسایوں کو چھوٹا بھائی کہتا ہے, افغانستان کو بھی پاکستان کو چھوٹا بھائی یا چھوٹا کہنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ان کا وہاں پہ مولوی بھیج کے ان کو ٹھیک کر دیں گے. اس وقت جو ریاستی سطح کے پر معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ جرگے بھیجتے ہیں, علماء کرام بھیجتے ہیں, وہ ایک غلط میسیجنگ ہوتی ہے, اور آج تک ہم نے کم از کم افغانستان کے مسئلے کے اندر اس کو افیکٹو نہیں دیکھا ہے. اور یہ بڑا کھلا پروسیس ہونا چاہیے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کا فورن آفس آن بورڈ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر اس کو آنا چاہیے. یہ جو ارد گرد سے کوئی 3-4 بندے بھیج کے اور جن کا کوئی آگے پیچھے کوئی والی وارث پاکستان میں نہیں ہوتا ان کو آپ بھیج دیتے ہیں, یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. ہاں علماء کرام اپنے طور پہ جا کے کوئی بات کرنا چاہے, کوئی سیمینار یونیورسٹی میں اگر وہاں پہ اجازت دیں تو یقیناً بات کریں کہ مسلم ممالک کے اندر کس قسم کا اسلام ہے, کس قسم کا پریکٹس ہوتی ہے. آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ جس دن یہ پابندی طالبان نے لگائی ہے خواتین کی تعلیم کے اوپر, ان کے وزیر تعلیم کا جو ٹویٹ ہے اس کو نکال کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ سارے سیکیورٹی اداروں کو, ہمارے ساری سیاسی جماعتوں کو پڑھ لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں سعودی عرب کا اسلام چاہیے, نہ انڈونیشیا کا اسلام چاہیے, نہ پاکستان کا چاہیے, وہ کرپٹ اسلام ہے. ہمیں صحیح خالص اپنے والا اسلام چاہیے. اور ایک آخری بات کہ اگر طالبان زیادہ امپاور ہوتے ہیں, اگر ان کو ریکگنیشن ملتی ہے تو کیونکہ ایک نظریاتی قوت ہے, جس قسم کا وہ اپنا انقلاب ایکسپورٹ کریں گے وہ زیادہ خطرناک ہوگا بنسبت اس کے جب 80s میں جو ہے ایران کرتا رہا, سعودی عرب کرتے رہے, اپنے اسلام بھیجتے رہے, تو اور پاکستان اس کا پہلا ہدف ہوگا. اور اس کا ٹول جو ہے ہمیشہ ٹی ٹی پی یا جس طرح کے گروہ ہوں گے, اور اس کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے اپنے سیکیورٹی ڈاکٹرین کو ریویو کرتے ہوئے, پالیسی کو ریویو کرتے ہوئے. بہت ہی اہم باتیں عامر صاحب آپ نے کی ہیں. میں افتخار آپ چاہوں گی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے وہ بھی مکمل کریں اور اب کنکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بحث کو, تو ہمارے ہاں اب جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ نئی قیادت ہے. شخصیات کی طرف سے بھی پہلے کچھ معاملات چل رہے تھے, اب مختلف صورتحال ہے. اب سیکیورٹی پالیسی میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے, یا آپ سن رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی؟ دیکھیں, جب آپ اکانومی کو سیکیورٹی سے اوپر جو ہے وہ رکھتے ہیں تو اس کے اپنے بینیفٹس اور اپنے کاسٹس بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو اکنامک فیکٹر کو اوپر رکھا گیا ہے
اور اس کی ایک عملی مظاہرہ ہم نے چمن میں دیکھا کہ بارہا چمن کے بارڈر پر افغانستان کی طرف سے جارحیت جو ہے وہ جاری رہی، لیکن ہمارا ریسپانس جو ہے وہ نرم رہا. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ تقویت دیتی ہیں دوسری سائڈ کو کہ شاید اس سائڈ پر کوئی کمزوری ہے یا کوئی مجبوری ہے. میرے خیال میں اس پالیسی کو جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہی افغان طالبان جو ہے وہ پاورفل ہوتے رہیں گے، آبویسلی پاکستان کی سائڈ پر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں. بہت اہم باتیں کی گئی ہیں کیونکہ جس قسم کی ایکسپرٹیز یہ لوگ رکھتے ہیں تینوں شخصیات اس معاملے کے اوپر، جو اہم ترین تجاویز سامنے آئی ہیں اس میں عامر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو جہاں اونرشپ پہلے جو معاملات رہے اس سے مختلف طریقے سے لینی ہوگی، وہیں پر ہمیں ترجمان بھی نہیں بننا ہوگا ایک بار پھر سے افغانستان کا، کیونکہ اب جو صورتحال بدلی ہے اس کے لیے ایک مختلف پالیسی ہونی چاہیے. بریگیڈیئر صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے، زیادہ سمجھداری کے ساتھ آگے کے جو معاملات ہیں اس کو چلانا ہوگا. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ریاستی پالیسی مختلف ہوگی آنے والے دنوں میں یا نہیں، اور جس طریقے سے حکومت نے اشارہ دیا ہے کیا نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں سب لوگ ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کریں گے سیاسی قیادت کی طرف سے بھی یا نہیں، یہ ہمیں آنے والے دن دکھائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.